رحمت عالم نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک معجزات کا ظہور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خاص ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک تک پیش آئے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت سے، جسے بہت سے مفسرین اور محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس کو شکم سیر کر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو صحیح طرح چل سکتی تھی اور نہ ہی وہ دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں قحط کا سما تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکہ کے گھروں سے بچے لے لیے سوائے ایک بچے کے، اس کو کسی نے نہ لیا کیونکہ وہ یتیم تھا، زیادہ مال و انعام نہیں ملنا تھا اس گھر سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر بھی مجھے اپنا بچہ دینے پر کوئی رضامند نہ تھا۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر کو لوٹ کر جائیں۔ اللہ اکبر! بس یہ سوچنا تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرف سے برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ باتیں حضرت حلیمہ کے شوہر نے دیکھی تو وہ کہنے لگے، بے شک حلیمہ، تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہماری وہی اونٹنی جو صحیح چل بھی نہ سکتی تھی اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ ہم لوگ بنی سعد کی عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے ایک دن پہلے مکہ سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اور میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی اور کچھ تو مجھ پر بننے اور طنز کرنے لگی کہ دیکھ حلیمہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ جب گھر پہنچے تو میرا علاقہ قحط زدہ تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکتا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں اس بابرکت بچے کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو لے کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اسی مرض کا سہارا لیا اور بچے کو دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح میں اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گئے۔ حضرت حلیمہ کے بچے چراگاہوں میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت محمد کو نہ بھیجتی، لیکن ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو بھی باقی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہیں آپ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی،
لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یتیم ہوں گے۔ حضور کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ آپ کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ اہل خانہ اللہ کی اس غیر معمولی نعمت پر بہت شکر گزار تھے۔ آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ایک دن 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک کاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پکار پکار کر کہنے لگا، لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کو عرب سے ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں پہنچی۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ حضور پاک کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں انہیں حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راہب نے حضور کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں۔ راہب کہنے لگا یتیمی کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سے 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ام ایمن کے پاس آئے اور کہا ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئی، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلج کے لوگ حضرت عبداللہ کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے، اور انہیں آپ کے بارے میں فرمایا اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کا پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آن پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہ وہی نبی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، اب اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ ہی ایک دفعہ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں اپنی گردن رگڑنے لگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی سواری کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے طفیل ہماری زندگیوں میں سکون فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔